شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی ہے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی، سورۃ 3 میں۔ یہ کمزور اور دبلے لوگوں کے لیے بیش بہا نعمت ہے۔ انجیر جسم کو فربا اور سڈول بناتا ہے، چہرے کو سرخ و سفید رنگت عطا کرتا ہے۔ انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ اس کا نباتاتی نام فیگ کیریکا ہے۔ عام پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھٹ جاتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے۔ اسے خشک کرنے کے دوران جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندھک کی دھونی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ سوکھنے کے بعد نرم و ملائم انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہو۔ اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں خاص طور پر اسے پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بکثرت دستیاب ہے اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں پرو کر مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ کا پھل ہے، اگرچہ یہ برصغیر پاک و ہند میں بھی پایا جاتا ہے، مگر اس علاقے میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عرب سے آنے والے مسلمان اتباع یا اشیاء کوچک سے منگول اور مغل سے یہاں لائے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں، وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عام کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوگا۔ انجیر کو بطور میوہ بھی کھایا جاتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قابل ہضم ہے اور فضلات کو خارج کرتا ہے، مواد کو باہر نکال کر شدت حرارت میں کمی کرتا ہے، جگر اور تلی کے سدوں کو کھولتا ہے۔ انجیر کی بہترین قسم سفید ہے۔ یہ گردہ اور مثانہ سے پتری کو تحلیل کر کے نکال دیتا ہے، زہر کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ انجیر کو مغز، بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اس کو نہار منہ کھانا بہت فوائد کا حامل ہے۔